السلام علیکم دوستو، سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کے حوالے سے ہم نے آلریڈی 8 پارٹ جو ہے وہ ویڈیوز کے اپلوڈ کر چکے ہیں، جو کہ اس میں ہم نے امپورٹنٹ سیکشن نمبر، اس کے علاوہ جو اس کی ٹائٹل ہے وہ ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کر لی ہے۔ تو اب باری ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی، جو کہ اس کی بھی جو امپورٹنٹ سیکشن ہے، اس کے علاوہ جو ٹائٹلز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اس طرح ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی جو سب سے پہلی جو امپورٹنٹ سیکشن ہے وہ ہے سیکشن نمبر 2 ڈیفینیشنز کلازز، کیونکہ آلریڈی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنی بھی لاز ہے اس کی جو سیکشن نمبر 2 ہوتی ہے وہ آلویز ڈیفینیشنز کلاز ہوتی ہے۔ اس میں سارے جو اس لا میں جتنی بھی ڈیفینیشنز وغیرہ یوز ہوتے ہیں، اس کی مطلب لا میں جو میننگ ہوتی ہے وہ ڈیفینیشنز کلاس ہمیں بتاتی ہے، مطلب باری باری۔ اس کے علاوہ اس کی جو سیکشن نمبر 3 جو ہے، جو کہ امپورٹنٹ ہے، ڈیوٹیز اسپیسیفائڈ اینڈ the first schedule to be levied۔ تو یہ کون سا سیکشن ڈیل کرتا ہے؟ سیکشن نمبر 3 ڈیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اندر امپورٹنٹ سیکشن ہے وہ سیکشن نمبر 4 ہے، فلنگ آف ریٹرن اینڈ پیمنٹ آف ڈیوٹی ایٹسیٹرا۔ اس کے علاوہ سیکشن نمبر 5 جو ہے وہ ہے زیرو ریٹ آف ڈیوٹی اینڈ ڈرا بیک آف ڈیوٹی ایٹسیٹرا۔ اس کے علاوہ سیکشن نمبر 6 جو ہے ایڈجسٹمنٹ آف جو سوری یہ نہیں ہے سیکشن نمبر 6، اس کو آپ کینسل کر دیں۔ اس کے علاوہ سیکشن نمبر 7 جو ہے وہ بتاتا ہے اپلیکیشن آف دا پروویژنز آف دا سیلز ٹیکس ایکٹ 1990۔ اس کے علاوہ سیکشن نمبر 8 جو ہے ڈیفالٹ سرچارج کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ ڈیفالٹ سرچارج ایک سیل ٹیکس ایکٹ 1990 میں بھی تھا، تو وہ سیکشن اور اس سیکشن کو آپ جو ہے وہ ضرور جو چیک آؤٹ کریں کہ وہ کون سا تھا، اور یہ سیکشن نمبر 8 میں اس کو ڈیل کرتا ہے جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس طرح جو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اس میں جو ڈیفالٹ سرچارج ہے وہ کون سا سیکشن ڈیل کرتا ہے، اور وہاں پہ سیل ٹیکس ایڈ کا دیا ہوگا، یہ مطلب یہ سیکشن نمبر 8 بھی دیا ہوگا، تو آپ پھر کنفیوز ہوں گے۔ جب دونوں کو آپ جو ہے کمپیئر کریں گے تو آپ کے لیے پھر ایزی ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سیکشن نمبر 10 جو ہے وہ ہے اپلیکیبل ویلیو اینڈ ریٹ آف ڈیوٹی۔ اس کے علاوہ جو سیکشن نمبر 11 جو ہے وہ ہے کلیکشن آف ایکسیس ڈیوٹی۔ اس کے علاوہ سیکشن نمبر 12 جو ہے ڈٹرمنیشن آف ویلیو فار دا پرپزز آف ڈیوٹی۔ اس کے علاوہ سیکشن نمبر 13 جو ہے وہ رجسٹریشن کے بارے میں ہے۔ سیکشن نمبر 14 ریکوری آف ان پیڈ ڈیوٹی اور آف ایرونیسلی ریفنڈیڈ ڈیوٹی اور ایریئرز آف ڈیوٹی۔ اس کے علاوہ سیکشن نمبر 15 جو ہے وہ اپلیکیشن آف دا کسٹمز ایکٹ 1969 ٹو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی۔ اس کے علاوہ سیکشن نمبر 16 جو ہے وہ ایگزمپشنز کے بارے میں ہے کہ کون سی گوڈز جو مطلب کون سی ایسی جو مطلب چیزیں ہیں جو کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے ایگزمپٹڈ ہے۔ تو وہاں پہ جو سیل ٹیکس ایکٹ میں جو ایگزمپشن کا جو سیکشن تھا وہ سیکشن نمبر 13 تھا، اب یہاں پہ 16 ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نا جو وہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہے یہاں پہ بھی مطلب وہ اس کی اپنی میننگ ہوتی ہے، تو صرف فرق وہ سیکشن کا ہوتا ہے تھوڑا بہت، تو آپ یہ ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو پھر کنفیوز کرے گا۔ تو اگر آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو آپ کو پھر ایزی ہوگا۔ اس کے علاوہ سیکشن نمبر 17 جو ہے وہ ریکارڈز کے بارے میں بتاتا ہے، وہاں پہ بھی ریکارڈز وہ تھا سیل ٹیکس ایکٹ میں بھی، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکشن نمبر 18 جو ہے وہ انوائسز ہے، وہاں پہ بھی انوائسز کا تھا کہ مطلب جو ٹیکس کی ساری انفارمیشن آپ اس میں پٹ کرتے ہیں تو اس کو ٹیکس انوائس کہتے ہیں۔ اسی طرح فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی بھی انوائس ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی ساری جو ڈیٹیل انفارمیشن ہے وہ آپ اس میں مینشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکشن نمبر 19 جو ہے وہ آفینسز، پینالٹیز، فائنز اینڈ لائٹ میٹر۔ اب وہاں پہ جو سیکشن تھا وہ آئی تھنک سیکشن نمبر 33 جو تھا سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کے، جہاں پر آفینسز، پینالٹیز، فائن اینڈ الائڈ میٹر وغیرہ وہاں پہ ڈسکس ہم نے کیے ہوئے تھے۔ آپ وہاں پہ سیل ٹیکس ایکٹ کی جو ویڈیوز ہے وہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو 19 سیکشن ہے تو اس طرح کے جو ایم سی کیوز ہے وہ کافی زیادہ وہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ جو ہے وہ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے یاد نہ ہو نمبرنگ۔ اس کے علاوہ جو 19A جو ہے وہ پروسیڈنگز اگینسٹ اتھارٹی اینڈ پرسن، وہاں پہ بھی تھا،
تو آپ اس کو میچ کر کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے پھر ایزی ہوگا. اس کے علاوہ سیکشن نمبر 20 جو ہے اپوائنٹمنٹ اینڈ آف اسپیشل ججز فار ٹرائل آف اوفینسز. اس کے علاوہ سیکشن نمبر 21 جو ہے ٹرائل آف اوفینسز بائی اسپیشل ججز، جو کہ سارے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ سیکشن ہے. اس کے علاوہ اگلا جو ہمارا جو سیکشن ہے وہ ہے سیکشن نمبر 21A. اب سیکشن نمبر 21A جو بتاتا ہے اپیل اگینسٹ آرڈر آف اسپیشل جج. اب اس کے علاوہ سیکشن نمبر 22 جو ہے وہ پاور ٹو اریسٹ اینڈ پروسیکیوٹ ہے. اس کے علاوہ سیکشن نمبر 25 سرچز اینڈ اریسٹ ہاؤ ٹو بی میڈ. 26 جو ہے پاور ٹو سیز. 27 جو ہے کنفسکیشن آف گوڈس سبجیکٹ ٹو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. اس کے علاوہ جو سیکشن نمبر 28 جو ہے پاور ٹو ریلیز سیز کنوینئنس. اس کے علاوہ جو سیکشن نمبر 29 جو ہے اپوائنٹمنٹ آف فیڈرل ایکسائز آفیسرز اینڈ ڈیلیگیشن آف پاورز. اس کے علاوہ سیکشن نمبر 30 جو ہے یوز آف پاورز آف سب آرڈینیٹ آفیسرز. اس کے علاوہ سیکشن نمبر 33 جو ہے اپیلز ٹو کمشنرز اپیل. اس کے علاوہ 34 جو ہے اپیلز ٹو دا اپیلیٹ ٹریبیونل. اس کے علاوہ 34A جو ہے ریفرنس ٹو ہائی کورٹ. یہ سارے جو ہے یہ آپ سیل ٹیکس ایکٹ میں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو سیکشن نمبرنگ کو جو فرق ہوتا ہے وہ یہاں پر وہاں پر آپ کمپیئر کریں تب جا کے آپ کے لیے پھر کنفیوز نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو سیکشن نمبر 35 جو ہے پاورز آف بورڈ اور کمشنر ٹو پاس سرٹن آرڈرز. اس کے علاوہ سیکشن نمبر 36 پاور ٹو ریکٹیفائی مسٹیکس اینڈ آرڈرز. اس کے علاوہ 37 ڈپازٹ پینڈنگ اپیل آف ڈیوٹی ڈیمانڈیڈ اور پینالٹی لیوائٹ. اس کے علاوہ جو 38 جو ہے ADR، وہاں پہ بھی ADR تھا الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے بارے میں بتاتے ہیں. اب سیکشن نمبر 40 جو ہے پاور ٹو بورڈ ٹو میک رولز. 42B جو ہے سلیکشن فار آڈٹ بائی دا بورڈ. اس کے علاوہ 42C جو ہے ریوارڈ ٹو ان لینڈ ریونیو آفیسرز اینڈ آفیشلز. اس کے علاوہ 42D جو ہے ریوارڈ ٹو ویسل بلاورز، جو کہ سیل ٹیکس ایکٹ میں بھی یہ ساری جو ہے وہ سیل ٹیکس ایکٹ میں بھی ہے. تو اس میں بھی ہے، صرف نمبرنگ کا فرق ہے. تو آپ کو وہاں پہ پھر کنفیوز مطلب کریں گے اگر آپ کو صحیح طریقے سے یاد نہ ہو. اس کے علاوہ جو سیکشن نمبر 44 جو ہے ریفنڈ آف ڈیوٹی. اس کے علاوہ 44A جو ہے وہ ڈیلیڈ ریفنڈ. اس کے علاوہ جو 45AA جو ہے وہ لائسنسنگ آف برانڈ نیم. اس کے علاوہ 46 آڈٹ کے بارے میں. 47A میں ایگریمنٹس فار دا ایکسچینج آف انفارمیشن. اس کے علاوہ جو اس کے جو لاسٹ جو 2 سیکشن ہے وہ ہے 48 اپیل کے بارے میں، ریپیل کے بارے میں. اس کے علاوہ جو لاسٹ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی جو لاسٹ سیکشن ہے وہ ہے 49 فی اینڈ سروسز چارجز کے بارے میں. تو دوستو میں نے اس کو اس لیے ایک ہی ویڈیو میں کور اپ کر دیا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. تو میں نے سوچا کہ بجائے یہ کہ آپ پارٹس میں دیکھیے، آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ میں جو ہے وہ کور اپ کروں تاکہ آپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے. تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو انفارمیٹیو لوگ ہوگی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا. نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے، اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.